گلگت بلتستان بالخصوص استور ضلع میں جو حالیہ جو سیلاب آیا ہے اس پہ لب کشائی کا موقع آپ سب نے فراہم کیا۔ تو میرا تعلق بیسیکلی گلگت بلتستان استور سے ہے۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان اور ایکس پارلیمنٹری سیکرٹری برکت جمیل میرا نام ہے۔ تو حالیہ دنوں جو موسمیاتی جو تبدیلی اور بارشوں کی وجہ سے ضلع استور کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کی وساطت سے آپ کے چینل کے تھرو میں وفاقی جو وفاق میں جو ہمارے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں ان تک پہنچانا یہ میرا فرض بھی ہے اور اولین ترجیح بھی۔ تو ضلع استور سے میرا تعلق ہے اور ضلع استور میں حالیہ دنوں جو بارشیں ہوئی جس سے ضلع استور کے اندر تقریباً کوئی 5 سے 6 ایسے گاؤں ہیں جو جہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور لینڈ سلائیڈنگ سے وہاں کی جو زمینیں ہیں جو آباد زمینیں ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ کیجویلٹیز بھی ہوئی۔ ایک 13 سال کی بچی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی جس کا تعلق ضلع استور کشنت سے تھا، اور اسی طرح ایک بچہ تھا جس کی عمر 8 سال تھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اسی طرح جو کشنت جو گاؤں ہے ضلع استور کے اندر تقریباً 70 گراموں پر مشتمل یہ گاؤں ہے، اور اس وقت وہاں کے یہ حالات ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جو 70 گرانے ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اس ٹائم، اور وہ جب وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو کہرام مچ جاتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو بچے جو ہیں وہ ڈر کے مارے، جب وہاں پہ پہلے جو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی گاؤں کے بیچ میں، اور اس کے بعد وہاں پہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے گاؤں کشنت کے اندر، اور تقریباً 70 گرانے ہیں، 70 گرانوں پر مشتمل گاؤں ہے۔ پھر وہاں پہ ایک سکول ہے، ایک ڈسپنسری ہے، اور سکول ڈسپنسری اور اس کے ساتھ جو گھر ہیں وہ سب ڈیمیج ہوئے ہیں، اور پچھلے 3-4 دنوں میں وہ فیملیز جو ہیں وہ سکول کی جو چاردیواری ہے اس کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے کچھ دن پہلے رمکھا گاؤں کے اندر بھی ایک وہ سیلاب آیا ہوا تھا، اس میں وہاں پہ کوئی 30 سے 40 گرانے تھے، وہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں محترم شہباز شریف صاحب نے کل ایک پریس ریلیز کے ذریعے وہاں پہ کل جو سیلاب آیا تھا فینا میں بلند کے مقام پر وہ ایک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی جس سے وہ وہاں کا جو برج ہے وہ بھی ڈیمیج ہوا تھا، اور تقریباً 800 سے 900 گرانوں پر مشتمل جو گاؤں ہے اس وقت ضلع استور سے کٹ آف ہے۔ تو وہاں بھی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جس طرح پچھلے سال آج سے کوئی 2-3 سال پہلے ضلع گیزر کے اندر ایک سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب میں وہاں پہ پی ایم صاحب کے جو ڈائریکٹیوز ہیں اس کے مطابق وہاں پہ جو ہے ایک ماڈل ویلیج کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی یہ گزارش ہے کہ ضلع استور کے اندر یہ پورے استور کی جو عوام ہے ان کا یہ مطالبہ ہے، ان کی طرف سے یہ گزارش ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کہ بالخصوص گاؤں کشنت اور رمکھا میں 2 ایسے ماڈل ویلیجز جو ہیں وہ بنائے جائیں وہاں پہ۔ بے شک اس کے لیے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، ان سے سجیشنز لی جائیں، لیکن اگر لوگ جو ہیں وہ اپنی زمینیں اگر دیتے ہیں تو زمین جو ہے وہ وہاں کی پبلک کی ہوگی، اور باقی جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، یا کوئی اور میکنزم مطلب ان کو جو ہے کسی اور جگہ میں شفٹ کریں حکومت اپنے خرچے پہ۔ اور اس وقت صورتحال اس طرح کی ہے کہ یہ جو گاؤں میں نے مینشن کیا کشنت، رمکھا اور فینا اور عیدگاہ کے اندر بھی ایک وہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے،
تو الحمدللہ وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. تو یہ جو 3-4 گاؤں ہیں رمکھا، کشنت اور بلند اور فینا، یہاں پہ ہنگامی بنیادوں پہ NDMA کے تھرو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پہ جو امدادی جو رقم کی شکل میں یا جو بھی ہے وٹ ایور جو چیزیں ہیں وہ جلد از جلد وہاں پہنچانے میں اپنا ایک کردار ادا کریں اور وہاں کی جو محرومیاں ہیں اس کا ازالہ کریں. اور ماشاءاللہ سے میں شہباز شریف صاحب جو ہیں ہمارے جب بھی گلگت بلتستان میں کوئی ڈیزاسٹر آیا ہے تو اس میں شانہ بشانہ گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں. ہیلتھ کا ایشو آ گیا، ہمیں کینسر ہاسپٹل جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے دیا. اور شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے CM تھے اس ٹائم ہمیں گلگت بلتستان میں ہماری گورنمنٹ تھی، اس ٹائم ہمیں MRI اور CT اسکین کی جو مشینیں ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے تھرو ہمیں پہنچایا. اور اسی طرح ایجوکیشن میں جب ایشوز آ گئے تو دانش اسکول جو ہیں یہ ہمیں شہباز شریف صاحب نے دیے. 4 دانش اسکول جو ہے ڈویژنل سطح پہ گلگت بلتستان کو دیا ہے. اور ریسنٹلی اب جب سیلاب آیا تو ذاتی طور پہ شہباز شریف صاحب نے نوٹس لیا ہے، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو حالیہ زلزلے سے جو گاؤں تباہ ہو گئے ہیں بالخصوص کشنت اور رمکھا، یہاں پہ جو ہے ایک ماڈل ویلیج کے قیام کے حوالے سے ڈائریکٹیوز دے دیں. اور اس حوالے سے ابھی ہماری کوئی پرائم منسٹر صاحب کو ہم ایک اپلیکیشن بھی موو کر رہے ہیں اسی حوالے سے، تو انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد جو ہے پرائم منسٹر صاحب کریں گے. جہاں تک حافظ الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا، حافظ الرحمان صاحب کی کچھ دن پہلے پریس ریلیز بھی آئی ہوئی ہے اور اسی حوالے سے حافظ الرحمان صاحب کی میٹنگز ابھی وہ یہاں پہ موجود ہیں. اور کانا ڈویژن کے جو ہمارے انجینئر امیر مقام صاحب ہیں منسٹر، ان سے بھی اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے اور دوسرے جو وفاقی وزراء ہیں ان سے بھی اس حوالے سے میٹنگز جاری ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے حافظ الرحمان صاحب کی. تو جو میرا جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے، پبلکلی میرے اوپر بہت پریشر تھا ضلع استور کی جو پبلک ہے، کیونکہ میں آن بورڈ تھا وہاں پہ جب یہ سیلاب وغیرہ آ گئے اور وہاں کی جو صورتحال تھی اس کا میں آئی وٹنس ہوں. گمبھیر صورتحال ہے اور میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اپنے چینلز کے تھرو جو ہے وہ وہاں پہ دکھا رہے ہیں. ابھی تو نیشنل میڈیا میں بھی وہاں کی جو صورتحال ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. تو حافظ الرحمان صاحب اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور عنقریب اس حوالے سے ایک بریفنگ جو ہے میڈیا کے تھرو جو ہے انشاءاللہ آئے گی. دیکھیں جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں آپ کے جو وسائل ہیں وہ انلیمیٹڈ ہوں، تب بندہ جا کے اس چیز پہ قابو پا سکتا ہے. گلگت بلتستان میں وسائل کی کمی ہے، فنڈز کی کمی ہے اور جو ہمیں جو پیکیجز جو ملتے ہیں، جو ریلیف ہمیں ملتا ہے اور اس سے گلگت بلتستان کا نظام جو ہے وہ بڑی مشکل سے چلتا ہے. اب جو آپ کا کوشچن ہے پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے بڑا اچھا کوشچن ہے. تو چیف سیکرٹری صاحب ہیں، بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں ہمارے مرزا صاحب، اور ایڈمنسٹریشن اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے. ریسنٹلی 2 دن پہلے چیف سیکرٹری صاحب سے میری اسی حوالے سے میٹنگ ہو گئی. تو چیف سیکرٹری صاحب ویل اویئر ہیں ان چیزوں سے، تو ان کے پاس جو وسائل ہیں اس کے اندر رہ کر وہ لوگ وہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب اور ایڈمنسٹریشن جو استور کی ہے وہ کام کر رہی ہے. لیکن محدود بجٹ کی وجہ سے وہاں بہت ساری چیزوں پہ جب تک آپ کا جو وفاق ہے فیڈرل جو گورنمنٹ ہے یہ جب تک کوآپریٹ نہیں کرے گی تو ان ایشوز پہ قابو پانا بہت مشکل ہے. تو اسی حوالے سے ابھی کل پرائم منسٹر صاحب نے NDMA کے جو ہیڈ ہیں ان کو بھی کال کر کے بتایا ہے کہ ضلع استور میں جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تو میرا بھی یہی ہے، آپ کی وساطت سے، آپ کی جو چینلز ہیں یہاں کے نیشنل، ان کی وساطت سے میں یہی کہوں گا کچھ وہاں پہ ایشوز ہیں، اسپیشلی آپ کا جو گاؤں ہے کشنت گاؤں ہے اور رمکھا گاؤں جو کمپلیٹلی ڈیمیج ہوا ہے. کمپلیٹلی وہاں پہ نہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں،
ایجوکیشن اسکول تھا، وہ اسکول بھی وہاں پہ ایک سی کلاس ڈسپنسری تھی، وہ سی کلاس ڈسپنسری بھی ختم ہو گئی ہے، وہ سیلاب کی زد میں آئی ہے۔ اور 60 سے 70 گرانے تھے جو اس وقت وہاں پہ لوگ جو ہیں باہر ٹینٹس میں، دیکھیں یہاں تو گرمی ہے، وہاں پہ ابھی تو اگست کے بعد وہ سردیوں کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹینٹ میں، تو ان کا گزارا مشکل ہے۔ اور ابھی یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے 8-10 دن تک جو بارشیں جو ہیں اس کا بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچے ہیں وہ آگے وہ نہیں چل سکیں گے اگر اس طرح کے حالات وہاں پہ ہوں گے۔ اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ ضلع استور کے اندر جو ہے ایمرجنسی نافذ کر کے یہ جو 2-3 جو گاؤں ہیں ان کو فوکس کر کے ان پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ باقی پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو وہ بات اس طرح کی ہے کہ یہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پورا گلگت بلتستان اس حوالے سے جانتا ہے، اس پہ ہمیں ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو آپ کا جو چیف سیکرٹری ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے لیول پہ کام وہ کر رہے ہیں، اور جو گاؤں ہیں جو میں پھر یہی کہوں گا جو کشنت گاؤں ہے اور رمکا، یہاں پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے آپ کا جو وفاق ہے پرائم منسٹر صاحب اور وفاقی حکومت کی جب تک کوآپریشن نہیں ہوگی وہ نظام جو ہے آگے وہ سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکتا ہے۔ دیکھیں حلقہ ایک اس وقت آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حلقہ ایک میں اس وقت وہاں کا ممبر نہیں ہے، اور بہت سارے جو ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے جا کے اعلانات تو کیے ہیں، پھر وہی بات آتی ہے ان اعلانات سے جو ہے وہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلانات کا مطلب یہ کوئی 5 کلو آٹا ملے گا، 2 کلو چینی ملے گا، ایک ٹینٹ ملے گی، اس سے یہ مسئلے جو ہیں یہ حل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جو ممبر ہے جو بھی ممبر ہے جو ادھر جائے گا اس نے اسی چیز کا اعلان کرنا ہے کہ جی ہم نے ایک ٹینٹ 10 ٹینٹ دیے، 10 کلو چاول دیا، 1-2 کلو گھی دیا، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو جب تک فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب جس طرح ضلع گزر کے اندر ایک ماڈل ولیج جو ہے وہ بنایا ہے، ابھی اس کا افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب اور وہاں پہ جب تک پرائم منسٹر صاحب خود انٹرسٹ لے کے ادھر جو ہے وہ ان گاؤں کو فوکس کر کے، ولیجز کو فوکس کر کے، یا تو وہاں سے وہ پوری آبادی کو جو ہے کمپلیٹلی وہاں سے مائگریٹ کر کے کسی اور جگہ میں منتقل کرنا ہے، اگر وہاں پہ ہی رکھنا ہے تو کوئی سیف جگہ پہ، کسی سیف جگہ میں جو ہے ان کو جو مکانات ہیں وہ بنا کے ان کو دینا ہے، کیونکہ اس وقت جو وہاں کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ بارش ہوتی ہے، وہاں پہ تیز بارش ہوتی ہے تو بچے رونا سٹارٹ کرتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں کہ کہیں سے وہ لینڈ سلائڈنگ نہ ہو جائے، یہ خوف ہے وہاں پہ۔ تو پنجاب میں جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ مریم صاحبہ نے وہ پورا ضلع استور جہاں اس وقت جو سیلاب آیا ہے خود وزٹ کیا ہے، ایسے 3-4 سال پہلے آئی ہوئی ہیں اور ایک گاؤں سے وہ واقف ہیں، تو مریم نواز صاحبہ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امدادی پیکیج کا اعلان جلد از جلد کریں تاکہ وہاں کی پبلک کا جو ہے وہ ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا جو ہے وہ ازالہ ہو سکے۔